بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اس روایت کے آخر میں وَبِقَوْمٍ قَائِمِنَا عِنْدَ الْانْقِضَاءَ با لام را، ہمارے قائم کے گزرنے پر الف لام را میں قیام کرے گا۔ مجلسی نے اس روایت پر ایک طویل حاشیہ سپرد قلم کیا ہے۔ اس روایت کی مختلف توجیحات پیش کی ہیں۔ اسی موضوع سے متعلق انہوں نے تیسری توجیح میں یہ فرمایا ہے کہ ممکن ہے کہ اس سے تمام الف لام را مراد ہوں جو قرآن میں آئے ہیں، اور یہ 5 سوروں کے آغاز میں ہیں، اور ان سب کا مجموعی عدد 1155 ہے۔ علامہ مجلسی نے دوسری توجیح میں سہو کتابت کا احتمال دے کر اسے الف لام میم را پڑھا ہے۔ میرے خیال میں اگر گزشتہ 5 الف لام را کے ساتھ ایک الف لام میم را کو جو کسی قبیل سے ہے شامل کر لیا جائے تو یہ سن برآمد ہوگا 1255 جمع 261 جمع 1426، واللہ عالم عند اللہ۔ دوسری روایت بحار الانوار میں کتاب المختصر تالیف حسن بن سلیمان شاگرد شہید اول سے نقل ہوئی ہے۔ یہاں پوری روایت نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی تحریر پائی گئی، جس کا متن یہ ہے کہ ہم حقائق کی چوٹیوں تک نبوت اور ولایت کے قدموں سے بلند ہوئے۔ مجلسی نے درمیان کی عبارت چھوڑ دی، پھر لکھا ہے کہ یہاں تک کہ امام نے فرمایا اور ہماری پیروی کرنے والوں کے لیے زندگی کے چشمے بے نقاب ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کے بعد، اس وقت جب کہ الف لام میم را، الف لام میم اور طٰ اور طا و سین کے عدد سنین میں سے تمام ہو جائیں۔ یہی روایت بحار الانوار جلد 75 صفحہ 378 پر تفصیل کے لکھی ہے، جسے دارت الباقرہ من اصطاف الطاہرہ تالیف شہید بن محمد مکی سے نقل کیا ہے۔ اس حوالے کے علاوہ بھی مختلف کتابوں میں یہ روایت المعتذر اور درۃ الباہر کے حوالوں سے مختصر سے اختلاف متن کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ ترجمہ حسب ذیل ہے۔ ایک ثقہ شخص نے بیان کیا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی تحریر ایک کتاب کی پشت پر دیکھی ہے، جس کا متن یہ ہے: ہم حقائق کی چوٹیوں تک نبوت و ولایت کے قدموں سے پہنچے، اور ہم جواں مردی اور ہدایت کے پرچموں کے ساتھ 7 آسمان تک بلند ہوئے۔ ہم دین و معرفت کے شیر اور علم و عمل کے بارش ہیں۔ اس دنیا میں سیف و قلم ہم میں سے ہے، اور آخرت میں علم اور حمد کا لواء ہمارے لیے ہے۔ ہمارے اسباط دین کے خلفاء ہیں اور یقین کے حلیف ہیں، اور قوموں کو روشنی بخشنے والے چراغ اور کرم کی کلید ہیں۔ کلیم نے اصفا کا حلہ پہنا کہ ہم نے وفا کا عہد لیا تھا۔ روح القدس نے آسمان سوم کی جنت میں ہمارے باغوں سے ابتدائی ذائقہ چکھا۔ ہماری پیروی کرنے والے نجات یافتہ ہیں اور پاکیزہ گروہ ہیں، اور ہمارے مددگار اور محافظ ہیں، اور ظالموں کے خلاف ہمارا گروہ مددگار ہیں۔ اس کے بعد تحریر فرمایا: ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کے بعد زندگی کے چشمے پھوٹیں گے، اس وقت جب کہ توادیہ اور تواسین میں سے مکمل ہو جائیں۔ مجلسی نے بحار الانوار جلد 52 صفحہ 121 پر المختصر والی روایت کو نقل کرنے کے بعد جو حاشیہ لکھا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس روایت میں یہ احتمال ہے کہ سارے الف لام میم مراد ہوں، اور وہ سارے مقطعات مراد ہوں جن کے شروع میں الف لام میم ہے، جیسے الف لام میم صاد، اس لیے کہ یہ سارے مل کر طٰ اور تواسین کے علاوہ 1159 تک پہنچتے ہیں۔ اور ہم نے جو توجیہیں ابو لبید کی روایت میں بیان کی ہیں، یہ توجیہ ان میں سے بہترین توجیہ کے قریب ہے، اور خبر اللبید کے موئد بھی ہیں۔ یہ وقت معین والی روایتیں اگر ہم
ان کی صحت کو فرض بھی کر لیں جب بھی ان روایات کے منافی نہیں ہیں جن میں توقیت سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ جن روایات میں توقیت سے منع کیا گیا ہے ان میں توقیت سے مراد حتمی توقیت ہے، جبکہ ان روایات میں حتمی نہیں ہے بلکہ ان میں بدعہ کا امکان پایا جاتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ توقیت کی ممانعت سے مراد ایسی تصریح توقیت ہو جو ہر ایک پر واضح ہو جائے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ رمز و اشارہ سے بھی اس کا بیان نہ کیا جائے۔ غالباً عرفاء و منجمین وغیرہ نے اسی بات سے فائدہ اٹھایا ہے، یا ایسی بات بھی نہ کہی جائے جس میں تصریح نہ ہو بلکہ مختلف احتمالات پائے جاتے ہوں۔ اس روایات کے نسخوں میں بڑے اختلافات ہیں۔ مجلسی نے بہار جلد 52 میں الف لام میم اور طٰ اور تواسین لکھا ہے، جبکہ بہار جلد 75 میں توادیہ اور تواسین نقل کیا ہے، جس کا بظاہر کوئی مفہوم واضح نہیں ہے۔ بعض محققین نے اسے روضۃ التواسین لکھا ہے، یہ بھی غیر واضح ہے۔ البتہ اس کا نسخہ الف لام را و طاسین و تواسین بھی ہے اور یہ صحیح مفہوم معلوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں 5 مقامات پر الف لام را ہے جس کے اعداد 1155 ہے، اور ایک مقام پر طاسین ہے جس کا عدد 14 ہے، اور 3 تواسین ہیں جس کا مجموعی عدد 287 ہے، لہٰذا 1155 جمع 14 جمع 287 جمع 1456 ہوتا ہے، جو غالباً بھیانک اور عالمگیر جنگوں کا سال ہے، جس کے بعد کسی بھی سال مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو سکتا ہے، واللہ عالم عند اللہ۔ مجلسی نے ان دونوں روایتوں کی توقیت کی روایت قرار دے کر حاشیہ میں اس کی توجیہ فرمائی ہے۔ میرے خیال میں ان دونوں روایات میں سے کسی میں بھی سال ظہور کی توقیت نہیں ہے، بلکہ ظہور سے قبل کے کسی ایسے سال کی پیشن گوئی ہے جو ظہور سے قریب ترین ہے، لیکن حق یہی ہے کہ کچھ نہیں معلوم کہ ظہور کب ہوگا اور ساری علامتیں کب پوری ہوں گی۔ البتہ علامتوں کا سرعت سے پورا ہونا پوری انسانیت کے لیے اس بات کا اعلان ہے کہ اب استقبال کے لیے تیاری کر لینی چاہیے۔ ممکن ہے کہ بیان کردہ سنین ہمارے سوئے استنباط کا نتیجہ ہوں اور ہمیں اپنے گناہوں پر افسوس کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ معزز سامعین، علامہ طالب جوہری کی کتاب علامات ظہور مہدی علیہ السلام اپنے اختتام کو پہنچی۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس ادنا سی کوشش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور پاک محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگار ہم میں وہ خصوصیات پیدا کرے جو کہ امام وقت کی نظر میں منظور نظر ہوں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔